عباد الرحمن اناسا، اور انہوں نے فرشتوں کو کہ جو عباد الرحمن ہیں اللہ کے بندے ہیں انہیں عورتیں قرار دے دیا، مؤنث قرار دے دیا، اللہ کی بیٹیاں تسلیم کیا۔ اشہدوا خلقہم، کیا ان کی تخلیق کے وقت وہ موجود تھے؟ ستکتب شہادتہم، تو ان کی یہ جو گواہی ہے ہم عنقریب اس کو نوٹ کر لیں گے۔ ویسألون، اور پھر ہم ان سے پوچھیں گے بھی، جرح بھی کریں گے، ان کو جواب دینا ہوگا کہ کس بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اور کہتے یہ ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم نہ پوچھتے ان بتوں کو، ان شریکوں کو۔ اللہ چاہتا اگر وہ علی کل شیء قدیر ہے ہمیں روک دیتا۔ یہ ایک کج بحثی کا انداز ہے۔ ما لہم بذلک من علم، ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی علم، کوئی دلیل، کوئی سند نہیں ہے، یہ بے پر کی اڑا رہے ہیں۔ انہم الا یخرصون، یہ تو محض قیاسات کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب عطا کی تھی؟ فہم بہ مستمسکون، اور انہوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اور یہ سارے شرکیہ تصورات جو ہیں انہوں نے وہاں سے لیے ہیں۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بلکہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک راستے پر، ایک طریقے پر۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم پر ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ بس یہ ہے ساری جہالت، ہم کچھ سننے کو تیار نہیں، ہمارے آباء و اجداد چونکہ اس طریقے پر تھے لہذا یہی طریقہ درست ہے اور ہم اسی پر چلیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح جس کسی کو بھی ہم نے بھیجا آپ سے پہلے اے نبی کسی بھی گاؤں میں خبردار کرنے کے لیے، نذیر کے طور پر، الا قال مترفوها، جب بھی ایسا ہوا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے، طبقہ عمراء نے ہمیشہ یہ کہا، انا وجدنا آباءنا علی امۃ، کہ ہم نے تو پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر، وانا علی آثارہم مقتدون، اور ہم تو انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، ہم انہی کی اقتداء کریں گے، ہم مقتدی ہیں انہی کے پیچھے چلیں گے آنکھیں بند کر۔ تم کوئی دلیل لے آؤ، بڑے سے بڑا معجزہ پیش کر دو، اور بڑی سے بڑی جو ہے وہ سند لے آؤ اللہ کی طرف سے، ہم کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے، ہم نے تو اسی راستے کو اختیار کرنا۔ قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، نذیر نے کہا، جو بھی خبردار کرنے والا آیا تھا، کہ اگر اس صورت میں بھی کہ جو میں تمہارے پاس جو چیز لایا ہوں وہ زیادہ ہدایت دینے والی ہو اس کے مقابلے میں کہ جس پر تم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو۔ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، تو قوموں نے ہمیشہ یہی جواب دیا، اور خاص طور پر وہاں کا جو خوشحال طبقہ ہے، طبقہ عمراء، جس کی وہ مال و دولت جس کے پاؤں کی بیڑی بن جاتی ہے، جو مفادات جس کے وابستہ ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اگر اس دعوت کو قبول کر لیں گے تو پھر یہ ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی، پھر تو معاملات بالکل بدل جائیں گے، تو وہ اس باطل نظام کے سب سے بڑے محافظ ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا، انا بما ارسلتم به کافرون، جو چیز دے کر تم بھیجے گئے ہو، جو تعلیمات تم لے کر آئے ہو، سیدھی سی بات سن لو کہ ہم اس کے انکاری ہیں، کچھ بھی لے آؤ۔ فانتقمنا منہم، جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھو پھر کیسا انجام ہوا ان جھٹلانے والوں کا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، اننی براء مما تعبدون، میں بری ہوں، بیزار ہوں، اعلان لا تعلقی کرتا ہوں ان سب سے کہ جنہیں تم پوچھتے ہو، الا الذی فطرنی، ہاں سوائے اس ذات کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، وہ میرا خالق ہے، میں اسی کی بندگی کروں گا۔ فإنہ سیہدین، اور وہ مجھے راستہ دکھائے گا، وہ مجھے میری رہنمائی فرمائے گا۔ وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، اور اسی بات کو یعنی یہ توحید، میرا رب وہ مجھے راستہ دے گا، وہ جس نے مجھے پیدا کیا، یہ جو توحید کا طرز عمل تھا ان کا، اس کو ابراہیم نے ایک پائیدار روایت کی حیثیت سے پیچھے چھوڑا، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں، توحید کو اختیار کریں۔ بل متعت ہؤلاء وآباءہم، اب اگلی آیات میں ذکر ہو رہا ہے مشرکین عرب کا، جن کے جد امجد حضرت ابراہیم تھے، جو سب سے بڑے موحد تھے۔
لیکن یہ کس قسم کے شرک میں گرفتار تھے کہ 360 بت جو ہے اب لا کر خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے. چنانچہ اب ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ تو چھوڑ کے گیا تھا توحید کو، اور ان کا حال کیا ہے؟ بل متعت هؤلاء وآباءهم، بلکہ میں نے برتنے کا سامان دیا ان کو بھی، ان کے آباء و اجداد کو بھی. حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس آ گیا حق، سچا دین. ورسول مبین، اور یہ رسول جو بہت واضح ہے، ہر چیز کو واضح کرنے والا ہے، کھول کر سنا دینے والا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضرت ابراہیم نے توحید کو کا ایک مرکز بنایا اور توحید کو ایک روایت کی حیثیت سے چھوڑا اپنے بعد. اور اب اس نسل میں بہت مدت کے بعد اب یہ اللہ کے رسول آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ولما جاءہم الحق، اور جب آئی وہ سچی بات ان کے پاس، سچا دین. قالوا ھذا سحر، تو یہ قوم جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے. وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم اس کے انکاری ہیں، ہم نہیں مان لائیں گے. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن ان دو بڑی بستیوں میں کسی بڑے شخص پر. عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یعنی کوئی صاحب حیثیت شخص ہوتا مکہ اور طائف کا. یہ بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں، ان میں سے کسی پر قرآن کیوں نازل نہیں ہوا؟ اب یہ ایک اعتراض تھا ان کا. اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیری رب کی رحمت کو تقسیم کرنے کا ٹھیکہ انہوں نے لیا؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان معیشت کا سامان دنیا کی زندگی میں. دنیا کی زندگی میں معیشت کا سامان بھی ہم تقسیم کرتے ہیں. کسی کو ہم زیادہ دے رہے ہیں، کسی کو کم دیا ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہمارا اختیار ہے. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے بلند کیے ہیں بعض کے درجات بعض پر. یہ فرق و تفاوت بھی جو انسانوں میں نظر آتا ہے یہ بھی ہمارا پیدا کردہ ہے، اور وہ اس پہلو سے کہ یہ بھی آزمائش کا ذریعہ ہے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ وہ باہم دیگر ایک دوسرے سے کام لے سکیں، خدمت لے سکیں. یہ بات جو ہے اگر سب کے سب سرمایہ دار ہوں، سب ایک ہی لیول پر ہوں، تو وہ جو بڑا عمدہ محاورہ ہے کہ میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی، تو یہ خدمت والے کام کون کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. کچھ لوگ ہیں محنت کش ہیں، کچھ ہیں کہ جو جنہیں مال کم دیا ہے اللہ نے، جہاں آزمائش ہے وہاں دنیا کا کاروبار بھی چلانا ہے. یہ بہت ساری مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہتر سمجھتا ہے. تو ایک دوسرے سے کام بھی لے سکیں. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی جو رحمت ہے وہ ان سب چیزوں سے بہت بہتر ہے جو یہ جمع کرتی. یعنی اصل رحمت تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ کلام نازل فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے تو سب سے بڑی رحمت تو یہ ہے. تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان میں سے کوئی صاحب حیثیت شخص جو ہے اس پر وحی کیوں نہیں نازل ہوئی، تو میں نہیں معلوم کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے جو ان کو ملی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سب سے اونچا مقام ان کا ہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ہو جاتے ایک ہی امت، ایک ہی دین پر، سب ایک برابر ہو جاتے. لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، تو جو لوگ بھی رحمان کے منکر ہیں، کافر ہیں، ہم ان کے گھروں کو، اس چھتوں کو بنا دیتے چاندی کی. وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور جو گھروں کی سیڑھیاں ہیں جن پر وہ چڑھتے ہیں وہ بھی ہم چاندی کی بنا دیتے. یہ ناشکروں کو بھی ہم یہ ساری دولتیں سب کو دے دیتے. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے جو دروازے ہیں اور وہ تخت جن پر یہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں یہ بھی سب چاندی کے ہو جاتے ہیں. اللہ کو اختیار تھا. وَزُخْرُفًا، چاندی کے ہی نہیں سونے کے بنا دیتے ہم. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ ساری چیزیں بھی بس محض دنیا کی زندگی کا برتنے کا حقیر سا سامان ہے. اگر یہ سب کچھ بھی جو ان کے پورے گھر جو ہیں اور ان کی چارپائیاں اور ان کے تخت اور ان کے صوفے یہ سب سونے کے بھی بن جائے، حقیر سامان ہے دنیا کی زندگی کا برتنے کا. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت جو ہے وہ تو تیرے رب کے نزدیک متقین ہی کے حصے میں آئے گی. وہاں نعمتیں جو ہیں وہ انہی کو ملیں گی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں.
وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا